توحید میں آپ اتنے راسخ ہونے کے باوجود بابوں اور قبروں سے مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مسلمان آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو خواہ مخواہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیتے ہیں؟ خواہ مخواہ نہیں دے رہی سرٹیفکیٹ۔ بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جرت کا کام ہے، اس حوالے سے کہ اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ایون میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں لعنت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی مختلف اعمال کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے، سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایاک نعبد اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، ایاک نستعین ایشو ہے ایاک نستعین پہ، کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب حاصل کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو، یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو۔ آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے، اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ یہ تو تیرے فلسفے ہے نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جم کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا، وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور سورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی سورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا آپ دکھاتے ہو؟ سلور ملا، یہ گولڈن ملا۔ آپ کو مطلب کہ جواب دیا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انہوں نے کہا کہ بس ہم نے جاؤ، اسے آگے نہیں جانا، اس میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری بات کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو پھر یہ کیا بات؟ تو اس میں تو نہ تو یہ لکھا ہے کہ غیب میں مانگنی ہے یا پھر ویسے مانگنی ہے، ڈاکٹر سے ہی مدد مانگتے ہیں، امی سے ہی مانگتے ہیں، تم آگے نہیں جائیں گے اور دے چکا ہوں اللہ کے بندوں، پھر پوچھ رہے ہیں آپ لوگ، پوچھنے والوں کو بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر چیزیں وہ سارا بتایا ہوا نا، بار بار تو نہیں لکیر پیٹے ہیں کوئی نئی بات لے کے۔ وہ کہتے پوچھے تو ان کو جواب ہے، اس لیے نہیں تو میں ہزاروں دفعہ بتا چکا ہوں میرے بھائی، میری ویڈیو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ دیکھ لیں، وہ نئی بات تو علی بھائی وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سے آگے نہیں ہم نے جانا، سورۃ فاتحہ سے ہی ہمیں کہو کیا نام اس کا جواب دو۔ وہ اس بات پہ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا سورہ فاتحہ سے ہم نے آگے نہیں جانا، تو اس سے کہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو مانے اور باقی قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو ہم نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آپ سے سننی، آپ تو ویسے ہی پھر اس قرآن کے منکر ہو گئے۔ ہم نے کا بھی یہ کلیم کیا ہے کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، ہم نے کا بھی کلیم کیا۔ یہ تو بڑی ضد والی بات ہے، کل کو کوئی بندہ کہے گا جی آپ نے نماز کا طریقہ جو ہے وہ قرآن سے نکال کے بتانا ہے، یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ نان سینس بات ہے۔ پھر کل کو کوئی کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا، آپ نے فاتحہ سے ہی بتانا ہے کون سے لوگ ہیں، تو فاتحہ میں تو نہیں لکھا ہوا وہ کون سے لوگ ہیں۔ کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا، ایڈریس میری چاہیے تو میری سورہ حمد میں آ، میں تجھے ایڈریس دوں گا، مجھ ہی سے راستہ مانگنا۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری عبادت میں بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط
المستقیم. اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں. اہدنا، ہدایت کر، تو ہدایت کر، تو ہی مدد کر رہا ہے نا، تو ہدایت کر. صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے. راستہ ایک ہے، 73 نہیں ہے. راستہ ایک ہے، کلہم نجوم نہیں ہے. راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. اہدنا، ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا، اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر، صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈیفینیشن میں خود دوں گا. شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے کہ صبر کر، آگے جا، جواب تجھے خود مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے. کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر. اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بھی بتاتا ہے نا، کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، ایک تھمبا لگا ہوگا، ہاں، یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا. آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو. روڈ جیسے ہے نا بھئی، فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے. تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے. تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کب میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا، تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا. صراط الذین، کس کا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چل. ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم کی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے، پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو، کوئی سانچہ تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں. تو بتا تو صحیح میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی، یہ ان کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی. آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لینا ہے، بھاگنے نہیں دینا. اس نے فوراً جمعے کا خطبہ دے گا، کہے گا صراط مستقیم پہ چلو. کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی. لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان لائے. بدر والے، احد والے، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے، یہ بولتے ہیں، لٹرلی بولتے ہیں کہ ان کا راستہ ہے. تو کسی کو یہ پتا نہیں خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا راستہ ہے. اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت ہیں، وہ بولیں گے وہ ہیں، وہ بولے گا وہ ہے. میں تو باہر نہیں نکل رہا، میں تو سورہ حمد میں اٹکا ہوا ہوں نا. چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں. انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ. کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ. بھائی بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا. انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا.
کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی. لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ بھائی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا. اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے. نعمت تو کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے تو بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کر تو عام میں سب آتے ہیں، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے. تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت IRC امام بارگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی. دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو. اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے. تو اللہ کی بات آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں. خدایا صفت تو بتا. آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. غیر المغضوب علیہم. اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو. پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا. کا دو صفت بتا رہا ہوں. پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اور یہ وہ ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے. نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ظالین بھی ہیں،
غیر المغضوب بھی ہیں. اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں. اللہ تو جسم نہیں رکھتا. مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں. یا صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا.